मोदी जी के दिल को एक और बहुत बड़ा उनके दिल के ऊपर रफेल गिर गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है और बल्कि उल्टा उनको ये भी पॉइंट मारा कि अब जल्दी हो सकता है कि आपको पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट करना पड़े। कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है इस वक्त जेयूआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका इसमें रोल बहुत कम है। बुनियानो मरसूस जो ऑपरेशन था उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान ने ना एक बहुत अहम सिग्नल दिया है जिससे पूरी दुनिया बहुत इम्प्रेस हो गई है। हेलो एवरीवन, मोदी जी के दिल को एक और बहुत बड़ा उनके दिल के ऊपर रफेल गिर गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है और पाकिस्तान एक तो भर भर के टैरिफ ठोके हैं इंडिया के ऊपर और दूसरी तरफ इंडिया बेचारा उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी की सरकार उन्होंने बहुत उम्मीदें बांधी थी और क्या कहते हैं हर तरह के वो व्रत रख रहे थे और अलग अलग मंदिरों में जाके नारियल फोड़े जा रहे थे और मन्नतें मांगी जा रही थी कि किसी तरह जो पाकिस्तान पे टैरिफ लगे वो हमसे ज्यादा लगे। लेकिन अफसोस उनके लिए कि पाकिस्तान पे टैरिफ तो नहीं लगा, उल्टा ये कि पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी ट्रेड डील प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन कर ली है। उस पे बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई लोग इसके ऊपर बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ अगर कोई ट्रेड डील साइन की है तो ये अच्छी बात है और हर पाकिस्तानी को इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हम थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम करेंगे कि कितने सवाल जो हैं वो जायज हैं और कितने सवाल जो हैं वो बिला वजह एक कुछ लोगों के लिए या कुछ एक सेगमेंट के लिए पेट का दर्द बने हुए हैं। लेकिन खैर मोदी जी के साथ पहले बात करना जरूरी होगा कि उनके साथ कितना बुरा किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बल्कि उल्टा उनको ये भी पॉइंट मारा कि अब जल्दी हो सकता है कि आपको पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट करना पड़े। तो ये कितना बड़ा धचका है मोदी सरकार के लिए कि उनको इस तरह के पॉइंट मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने फिर जो रशिया और इंडिया के साथ भी जो उनकी डील चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि आप अपनी बेकार इकोनॉमी को, क्योंकि मोदी सरकार एक बहुत फेक ड्रामा भी करते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है और हम तो अब चाइना जैसी इकोनॉमी बनने वाले हैं, हम ग्लोबल सुपर पावर बनने वाले हैं। उनको सही आईना दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि आप अपनी फजूल सी इकोनॉमी को आप दोनों लोग लेके बैठे रहें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो और जितना इंडिया को तकलीफ भी हुई है और जितना उनके ऊपर, वरना अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी है, सोचने वाली बात यह है कि अगर मोदी सरकार के ये दावे सच हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनके ऊपर टैरिफ लग भी गया है अमेरिका की तरफ से तो वो कहें ठीक है, फेयर एनफ, हम तो खुद भी बड़े इंडिजिनस हैं और हमारी इकोनॉमी को तो अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जितना उनको तकलीफ हुई है उससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो मोदी हुकूमत के दावे हैं उनमें और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से जो चीखें हैं वो तो हमें जोर जोर से सुनाई दे भी रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट पर। एक तो ये कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल के जखायर हैं कहाँ, हमें ये बताएं कि तेल जो निकल आया है, आपने बताया नहीं कभी कि पाकिस्तान में कोई तेल के ऑयल रिजर्व्स भी हैं, क्योंकि अगर ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान, जैसे अब गैस के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान है, हब है, सुई है, ये सारे वो जगह हैं जहां पर गैस के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में। तो वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान में गैस के रिजर्व्स हैं और वो भी वैसे बाय द वे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं या डिप्लीट करते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अब हमें फिर गैस और इंपोर्टेड गैस की भी जरूरत पड़ रही है। बट ऑन द अदर हैंड तेल के रिजर्व्स का तो सच्ची बात यह है कि अगर पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं तो पाकिस्तान इतने अरसों से, बरसों से बल्कि ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रहा है सऊदी अरेबिया से, अलग अलग चैनल से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है वो ऑयल इंपोर्ट है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है। दो चीजें हैं जिनका सबसे बड़ा बताया जाता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में साइज है। एक तो ऑयल है जिसमें एडिबल ऑयल भी है और दूसरा क्रूड ऑयल भी है। क्रूड ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है सारी ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से, और पाम ऑयल जिसको कहते हैं या एडिबल ऑयल, खानों में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका भी बहुत बड़ा पाकिस्तान इंपोर्टर है। वो ज्यादातर वो जो इंपोर्ट आती है वो मलेशिया से आती है। दूसरी चीज जो कि पाकिस्तान बहुत भारी मिकदार में इंपोर्ट करता है वो है चाय की पत्ती। हम सब अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, ये चाय की पत्ती भी पाकिस्तान में, क्योंकि इतनी ज्यादा कंजम्पशन है चाय की और हम सब की बड़ी फेवरेट ड्रिंक है, तो चाय की जो इंपोर्ट है वो भी, उसका भी बहुत बड़ा जो है वो साइज है हमारे इंपोर्ट के तमाम तर सेगमेंट में। बट मैं देखें, ये सवाल लेजिटिमेट है कि अगर आप पाकिस्तान में अगर ऑयल रिजर्व्स हैं तो हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
لیکن ایک اور بات بھی لیجٹمیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی یہاں پر آئل ریزروز ہیں، بلکہ عمران خان کی جب گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تھی 2018 میں، تو اس کے کچھ ہی مہینوں بعد ہم نے سنا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کا خود کئی دفعہ ایز پرائم منسٹر اعلان کیا تھا کہ کیکرا 1 KEKRA-1 یہ کراچی کے قریب، کراچی کے سمندری علاقوں کے قریب بتایا جا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو نئی جو ریسرچ ہوئی ہے یا جو ڈسکوری ہوئی ہے وہاں پر پاکستان کی جو OGDCL ہے وہ کلیم کرتے ہیں، آئل اینڈ گیس ڈسکوری جن کا کام ہی ہے جس ادارے کا، وہ عمران خان صاحب کے بقول وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ کیکرا 1 ایک سائٹ ہے کراچی کے ساحلی علاقوں کے قریب جہاں پر تیل کے ذخائر ملے ہیں، اور یہ بات عمران خان صاحب بھی کرتے تھے کہ جی بہت جلد پاکستان میں آئل نکلنے والا ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو سارے لوگ تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر تیل بھی پاکستان میں سے ہم نے نکال کے اب آپ کو دکھا دینا ہے، تو یہ ہوتی ہے تبدیلی۔ یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں کہتے تھے، اور دوسری طرف جو PMLN کے لوگ ہیں اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، جبکہ ان سے بھی یہ سوال جائز ہے کہ اگر اس وقت بھی کوئی آئل نکل رہا تھا پاکستان سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھیں گے عوام کو انہوں نے ایک منجن کے پیچھے لگا دیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری باتیں PMLN یا جو جتنی پیپلز پارٹی، جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، JUI، سارے اس وقت بہت زیادہ تنقید کرتے تھے عمران خان پہ اور PTI پہ۔ اب الٹا حساب ہے ہمیشہ کی طرح، اب یہ سارے جو پارٹیز ہیں یہ سارے بڑے خوش ہیں کہ ہاں دیکھیں ہم لوگوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ہم لوگ آئل اور ٹریڈ اور ہم لوگ کس کس طرح کی ڈیلز کرنے جا رہے ہیں، اور وہی PTI جو کہ کیکرا 1 کے ڈسکور ہونے پہ بہت خوش تھی، آج ان کو بہت برا لگ رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ مذاق اور تمسخر اڑانے والے وہ لوگ ہیں اس وقت ایز وی اسپیک کہ جی پاکستان میں تیل کہاں ہے اور یہ کیا ہوا۔ اور انٹرسٹنگلی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں اتر آئے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی یہ ہر بات ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیوں پتہ لگتی ہے، اگر جنگ بندی ہو تب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پتہ لگتی ہے، اگر آئل کے ریزروز نکلیں تب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پتہ لگتی ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کو پاکستانی عوام سے اور پاکستانی حکمرانوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی جو عوام ہے اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا جو گلہ ہے ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے، ویسے بھی ان کی جو پوزیشننگ ہے JUI کی پوری پارٹی کی وہ اینٹی امریکہ ہے، تو اس پوزیشننگ کے ہوتے ہوئے خیر ان کا یہ گلہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم دیکھیں فضل الرحمان صاحب بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے اس وقت JUI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ PTI کے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ JUI جو ہے وہ بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہت ایک کوئی ڈیل کر لی ہے، اور پختونخوا میں جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی جو ڈیل ہے کافی کمٹمنٹس کی گئی ہیں مولانا صاحب کو، اور اسی لیے مولانا صاحب جو ہیں وہ اب PTI سے کھچے کھچے نظر آتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس بارے اس ڈیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے ایک بہت پکا رابطہ ہے، اور آج سے نہیں ہے کافی ٹائم سے ہے، اور وہ ایک واحد میں سمجھتی ہوں سیاستدان ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بڑا ٹھنڈا گرم اور لو ہیٹ ریلیشن شپ بڑے آرام سے چلاتے ہیں۔ جب ان کو ان کے ساتھ کوئی گلہ ہوتا ہے تو وہ ایسی تنقید کر جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کوئی اور جماعت یا کوئی اور سربراہ نہیں کر سکتا۔ اس حد تک انہوں نے تنقید کی تھی 2024 کے الیکشن میں، یہ تک کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے تو بھتہ لیا ہے، اربوں کا بھتہ لیا ہے، اور بھتے لے کر انہوں نے حکومت دی ہے یہ PMLN کو اور شہباز شریف کو اور ساری ان پارٹیز کو، اور باقاعدہ بھتہ چلا ہے اس دفعہ، رشوت چلی ہے۔ تو اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا، اور پھر تھوڑے دن گزرے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی وہ بھی انہوں نے پاس کرا دی اور وہ بھی انہوں نے ووٹ دے دیا۔ پھر کہتے رہ گئے اپنا تھوڑا فیس سیونگ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے جو ہے وہ سانپ کے پتہ نہیں زہریلے دانت نکال دیے ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا ہے کہ ہم نے دانت نکال دیے ہیں سانپ کے، اور اب جو ترمیم ہے وہ کافی بہتر ہے، اس لیے میں اس کو پاس کر رہا ہوں۔ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم خود بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا یہ بڑا ان کے پاس ایک ایسا یہ جادو کا چراغ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید بھی کر جاتے ہیں، اور پھر سب کچھ کر کے بڑی آرام سے ایک اپنی پتلی گلی سے نکل بھی جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا دوبارہ ان کی کوئی کسی طرح کی دوبارہ سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دوبارہ دوستی بھی کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ سو اینی وے یہ ان کا ڈائنامکس ہے ان کی۔ لیکن ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ کے اوپر ریئیکشنز ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں، اور میں اپنی خبر کی بنیاد پہ آپ کو بہرحال یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اور امریکہ میں with President Trump in power and
زیادہ تر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے، ان کا اس میں رول بہت کم ہے، ان کا رول بڑا منیمم ہے. اور جو اصل یہ بتایا جا رہا ہے، جو ایون امریکہ میں ہمارے جو جرنلسٹ صحافی دوست ہیں، برادری ہے، وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی صرف ایک چرچا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا واؤ فیکٹر ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اتنے مہربان آج کل نظر آ رہے ہیں پاکستان پہ. اور یہ بھی انہوں نے مطلب ہمیں پتا چلتا ہے وہاں سے، امریکی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت امپریسڈ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے. سب سے بڑی وجہ جو اس کی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیاد و مرصوص جو آپریشن تھا اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے نا ایک بہت اہم سگنل دیا ہے جس سے پوری دنیا بہت امپریس ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں چائنا کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے اچھے ہیں، اور اسی طرح سے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے مزید بھی اچھے ہو رہے ہیں، اور یو ایس کے ساتھ بھی ہم تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. تو ہم ہر طرف سے ہم اپنی ڈپلومیسی کو بڑا سیدھا ہم لوگوں نے کر دیا ہے. وہاں جو ہمارے سورسز ہیں، خاص طور پہ جو امریکی سورسز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری چیز میں شہباز گورنمنٹ کی، سویلین گورنمنٹ کا بڑا کم عمل دخل ہے. زیادہ تر جو یہ صحرا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آرمی کے سر جاتا ہے. اور وہ جو واؤ فیکٹر ہے وہ دراصل واؤ فیکٹر کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو جہاز گرائے، جو رفیل گرائے ہیں نا پاکستان نے، وہ کہتے ہیں وہ کمال کی ایک بات ہے. باوجود اس کے کہ جی وہ مودی حکومت بھی جو ہے وہ بار بار بتاتی رہی کہ جی دیکھیں سرکار، ہم نے بھی تو وہاں پہ میزائل گرائے تھے اور ہم نے بھی وہاں میزائل پھینکے تھے، جس کے بعد پھر بنیاد و مرصوص شروع ہوا تھا اور ہم نے بھی ان کی بیسس کو پہ ہم نے میزائل مارے. دیکھیں میزائل نا مطلب اس کا ایک وہ جو اس کا ایک واؤ فیکٹر ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. میزائل تو ایز اے میٹر آف فیکٹ مطلب ایران جیسا ملک بھی اسرائیل جیسے ملک پہ بھی مار دیتا ہے، اور وہ بھی اچھا خاصا وہاں پر بھاری بھرکم لاس کر دیتا ہے. کہیں پر میزائل مارنا از ناٹ کنسیڈرڈ اے بگ ڈیل آنےسٹلی، کیونکہ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں رفیل جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ کو گرانے سے، کہ ایک طرف آپ بولیں کہ جی رفیل گرا دیے، دوسری طرف آپ بولیں کہ ہاں جی ہم نے وہ ہیرپ میزائل مار دیے، تو ہمیشہ وہ جو رفیل والا فیکٹر ہوگا نا کہ جی رفیل جیسا جہاز جو کبھی نہیں گرا وہ گرا دیا، بلکہ ایک نہیں 5 گرا دیے. بائی دا وے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی تھوڑے روز پہلے ایک بیان دیا تھا جو کہ بہت جس پہ خنجر لگے تھے مودی سرکار کے دلوں میں، کہ جی انہوں نے کہا تھا اس جنگ میں تو آپ کو پتا ہے 5 جہاز گر گئے تھے. تو وہ جو واؤ فیکٹر ہے نا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس سے جو ہے وہ پوری دنیا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس وقت بہت زیادہ امپریسڈ ہے. اور یہی ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس، اور خاص طور پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ جو ٹرمپ کارڈ ہے ہماری فورن پالیسی میں اس وقت آ چکا ہے. اور انڈیا بہت کوشش کر رہا ہے، جی توڑ کوشش کر رہا ہے، ادھر ادھر سر مار رہا ہے، لیکن ان کو اس ٹرمپ کارڈ کا فی الحال کوئی توڑ نہیں مل رہا.